ہیں۔ آگے جتنے بھی چیپٹر ہیں ہمارے پاس اس میں سے ہم چیزیں ہی کریں گے تاکہ آپ کے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے تو آپ اپنے پیپروں کی تیاری اچھی طریقے سے کر سکیں۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کی جائے گی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک ہے غذا اور غذائیت، اس کا کوڈ ہے 484۔ یہ 3 کریڈٹ آور کی بک ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ سوال ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے کہ آپ صرف ان سوالات کو اگر تیار کرتے ہیں تو آپ اپنے پیپروں میں اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں۔ چیپٹر وائز آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس بک موجود ہے تو اس کے اوپر آپ نشان لگا سکتے ہیں، اگر بک موجود نہیں ہے تو آپ نے کوئی رجسٹر کے اوپر لکھ لینا یا اس ویڈیو کو سیو کر لیں یا اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں سوالوں کو۔ یہ 9 چیپٹر ہے آپ کے سامنے۔ اس میں سب سے پہلا چیپٹر آتا ہے ہمارے پاس پاکستان کے غذائی مسائل اور ان کا حل۔ پاکستان کے جو بھی غذائی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ سے جواب پیپروں میں ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے نا، اس چیپٹر میں یعنی کہ اگر مثال کے طور پر 2023 کے سپرنگ میں یہ آیا نا سوال پاکستان کی کل غذائی پیداوار، تو جو 2024 کا جو آٹم کا پیپر ہوگا اس میں اس طرح یہ گودام کے حوالے سے آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ آپ کو ایگزامپل کے طور پر چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اور 3rd نمبر پر خوراک کی کمی کی وجوہات اس سے اگلے سمیسٹر میں آ جاتا ہے، یعنی کہ ہر سمیسٹر میں اس چیپٹر میں ایک پوائنٹ لازمی آتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آگے جتنے بھی چیپٹر ہیں ہمارے پاس اس میں سے ہم چیزیں ہی کریں گے تاکہ آپ کے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے تو آپ اپنے پیپروں کی تیاری اچھی طریقے سے کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے پاکستان کی کل غذائی پیداوار سے کیا مراد ہے، یا اس کے حوالے سے مرسل تحریر کریں یا تفصیلاً بیان کریں، اس طرح سوال آ سکتا ہے۔ اناج کی حفاظت سے متعلق ہمارے پاس سوال آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آتا ہے چوہوں کا انسداد جو ہے یہاں تک ختم ہوتا ہے، اور خوراک کی کمی کی وجوہات یہ جو ہے یہ نیکسٹ پیج پر ہے۔ کھیت سے گودام تک لے جاتے ہوئے گلے کا ضیاع، اور یہ جاتے ہیں گندم کی پیداوار تک۔ یہ سوال تقریباً آیا تھا 2023 کے سپرنگ میں، آئی تھنک جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ 2023 کے سپرنگ میں یہ سوال آیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے یونٹ نمبر 2 ہے لحمیات یا پروٹین۔ اس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ لحمیات کی غذائی ساخت اور خصوصیات، اس میں ضروری اور غیر ضروری معنی ترشے لحمیات کس طرح بنتے ہیں، یہ نوٹ کی صورت میں آتے ہیں، لانگ نہیں آتا، یہ لانگ نوٹ کی صورت میں آتے ہیں۔ اور یہ والا جو چیز ہے کہ ساتھ لحمیات کی اقسام، یہ بھی نوٹ کی صورت میں آتی ہے، اور لحمیات کے کام یہ نوٹ کی صورت میں آتے ہیں، یہ لانگ کی صورت میں آتے ہیں۔ یہ 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس میں اس کا پیپر پیٹرن کچھ یوں ہے کہ اس میں 8 سوال ہوتے ہیں اور آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ نے 5 سوال کرنے ہیں۔ یہ لحمیات کے اہم کام، یہ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے۔ لحمیات کے اہم کام، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اور یعنی کہ یہ چیز اس طرح آتی ہے کہ لحمیات کے اہم کام، لحمیاتی کمی کے نقصانات، یا اہم کام آ جاتا ہے یا کمی کے نقصانات، ان دونوں میں سے ایک چیز لازمی آتی ہے۔ تو آپ کے لیے جو لازمی ہے نا، اگر آپ اس کے اہم کام یاد کر لیں گے نا تو آپ کو اس کی کمی کے جو چیزیں ہوں گی وہ بھی یاد ہو جائیں گی۔ آپ نے صرف اس کو پڑھنا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے نا وہ لحمیاتی کمی کے نقصانات اور ان سے بچاؤ کے طریقے ہیں۔ جو زیادہ رپیٹ ہوئی ہیں چیزیں وہ یہ ہیں، جو زیادہ سوال رپیٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لحمیاتی کمی کے نقصانات اور ان سے بچاؤ کے طریقے، یعنی کہ دوسرے چیپٹر میں سے جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ یہی ہے کہ لحمیاتی کمی کے نقصانات اور ان سے بچاؤ کے طریقے۔ آپ نے اس کو بھی پڑھ لینا ہے اور اس کو تو یاد کرنا ہے آپ نے۔ چیپٹر نمبر 3 ہمارے پاس روگنیات۔ یہ چیپٹر جو ہے اتنا خاصا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ والا جو ہے نا یہ چکنائی والا جو ہمارے آگے نیکسٹ آئے گا یہ اس میں کور ہو جاتا ہے یہ والا، اور اس میں جو زیادہ چیزیں وہ تو تقریباً نہیں آتی۔ یہ چیپٹر کو آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے چیپٹر نمبر 4۔ چیپٹر نمبر 4 ہے ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹس۔ یہ چیپٹر اس میں چیزیں آتی ہیں جو یہ آتا ہے روزمرہ زندگی میں کاربوہائیڈریٹس کی اہمیت، یہ چیز آتی ہے پیپر میں، یہ سیکنڈ والا جو ہے۔ اور حیواناتی نباتاتی ذرائع، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نباتاتی ذرائع کون سے ہوتے ہیں۔ حیواناتی جو حیوانوں سے یعنی کہ جانوروں سے حاصل کی جاتی ہیں، اور نباتاتی ذرائع وہ ہوتے ہیں جو ہم
پودوں سے حاصل کرتے ہیں، بس اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے، اس میں صرف آپ نے یہی یاد کرنا ہے۔ یونٹ نمبر 5 ہے ہمارے پاس چکنائی میں حل پذیر حیاتین، روگنیات والا بھی اس میں کور ہو جائے گا، اور اس میں یہ لازمی چیپٹر ہے، یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اور اس میں سے جیسے چیپٹر نمبر 1 میں سے چیزیں آئی ہیں نا، اس میں بھی ہر دفعہ ہر سال ہر سپرنگ ہو یا آٹم ہو، اس چیپٹر میں سے لازمی کوئی نہ کوئی سوال آیا ہوا ہے۔ اس میں حیاتین الف موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور حیاتین 1 آپ نے کرنا حیاتین الف والا، اور حیاتین یہ جو ہے اس چیپٹر میں تقریباً ہر چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے اگر اچھے مارکس گین کرنے ہیں تو اس چیپٹر میں کوئی چیز بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پاس پیپر ہیں ان میں حیاتین یا تو الف آیا ہوا ہے، یا دال آیا ہوا ہے، یا کاف آیا ہوا ہے، یا حیاتین یہ یعنی کہ حیاتین وائٹامن ای جو ہے وہ لازمی آیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے 20 نمبر، یعنی کہ یہ چیپٹر جو ہے وہ آپ کو 20 سے 40 نمبر دے سکتا ہے، تو اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ حیاتین اگر الف آیا نا تو حیاتین کاف کی جو کام ہے یا جو خصوصیات وہ آ سکتی ہیں، حیاتین دال کی کمی کے نقصانات آ سکتے ہیں، اس طرح کر کے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے چیپٹر نمبر 6 ہے پانی میں حل پذیر حیاتین، پانی میں حل پذیر وائٹامن۔ اس چیپٹر میں آپ نے اسی طرح اس بک میں چیپٹر نمبر 4، 5، 6 اور 7 چیپٹر یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہیں، آپ نے ان چیپٹر کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، کیونکہ ان چیپٹر میں سے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی سوال ریپیٹ ہوتا ہے۔ اس چیپٹر میں آپ یہ کریں گے حیاتین B1 تھیامین، اور اس کے بعد حیاتین B2 رائبوفلیون، اور حیاتین جیم کی خصوصیات، یہ جو ہے نا بایوٹین اور سیانو کوبلامین، ان میں سے یہ چیزیں نہیں آتی پیپروں میں، یہ والا چیزیں آتی ہیں حیاتین جیم 1، 2، 3، 6 اور 7، یہ چیزیں ان میں اس چیپٹر میں سے یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے چیپٹر نمبر 7 معدنی نمکیات۔ اس چیپٹر میں زیادہ تر جو چیزیں آتی ہیں وہ فاسفورس کے حوالے سے آتا ہے، یا پوٹاشیم، سوڈیم زیادہ آتا ہے، فاسفورس اور سوڈیم، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ اور اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ سوڈیم کی اہمیت بیان کریں یا اس کی کمی کے اثرات، اور پوٹاشیم کی اہمیت یا اس کے ذرائع کون سے ہیں، اس طرح کر کے، یعنی کہ جیسے کمپیوٹر میں آیا تھا نا 1431 کی جو بک ہے، اس میں ایسے سوال آئے تھے، مثال کے طور پر اگر کمپیوٹر کی جنریشن پوچھی ہوئی ہے تو ساتھ میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ایڈ کر دیتے ہیں، سافٹ ویئر کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں، یا اس طرح، تو اس میں بھی آپ کو ایک کی کام پوچھ سکتے ہیں، دوسرے کی کمی پوچھ سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 8 ہے نظام عمل انجذاب اور عمل تحول۔ اس چیپٹر میں سے آپ نے کاربوہائیڈریٹ والا تو پہلے ہی ہو گیا ہے، چکنائی والا بھی ہو گیا ہے، اور ان کے پہلے جو ہمارے پریویس چیپٹر ہیں اس میں یہ چیزیں یہ والی چیزیں جو ہیں وہ ان میں بھی موجود ہے، تو آپ وہی کر لیں گے تو آپ اس میں کور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس چیپٹر میں سے کوئی بھی چیز اتنی زیادہ جو ہے امپورٹنٹ نہیں ہے، بس یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے بھی ریپیٹ ہو چکی ہیں، روگنیات والا بھی ہو چکا ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا تو پڑھ لیں، باقی کاربوہائیڈریٹ چکنائی والا پہلے ریپیٹ ہو چکا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے یونٹ نمبر 9 غذائیت اور حیاتیاتی قدر معلوم کرنے کے طریقے۔ اس چیپٹر میں آپ نے غذائیت معلوم کرنے کے فوائد، غذا کے اجزاء ترکیبی اور ان کی مقدار معلوم کرنے کے طریقے، اس میں صرف ہم نے 2 چیزیں تیار کرنی ہیں، یہ والی غذائیت معلوم کرنے کے فوائد اور غذا کے اجزاء ترکیبی اور ان کی مقدار معلوم کرنے کے طریقے۔ ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، کوئی سوال کمنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔